اٹھا کر کے دیکھو حضور کی سیرت ہے. اپنی امی کے ساتھ گئے تھے کہ نہیں گئے تھے 6 سال کی عمر میں مکہ المکرمہ سے مدینہ طیبہ؟ کیوں گئے تھے؟ لوگ کہتے ہیں کہ وہ آج کی تاریخ میں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نہیں مانگ سکتے. باقی لوگ کو تو چھوڑو، سنت اور باقی بابا لوگ کو چھوڑو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا ہمارے لیے حرام ہے. جو بھائی صاحب نے پوچھا کہ بت پرستی غلط ہے، ان کے مذہب میں بھی غلط ہے، ہمارے مذہب میں بھی غلط ہے. آپ بت کو الٹا پوجو یا سیدھا پوجو، تو مذہب کو پوجنا صحیح ہے کیا نہیں، وہ آپ کا سوال تھا. مزار پہ جانا صحیح ہے کیا غلط ہے؟ بھائی صاحب نے بہت اچھا سوال پوچھا. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اسلام کو جاننے کے لیے مسلمان کو مت دیکھو، قرآن اور حدیث کو دیکھو. قرآن میں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا ہے کہ مزار بناؤ. یہاں تک کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی بھی قبر پکی نہیں ہونا چاہیے، اگر پکی ہے تو اس کو زمین سے نشر کرنا چاہیے. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اگر کوئی قبر پکی ہے تو اسے زمین کے لیول پہ لے کے آنا چاہیے. مزار کو پوجنا غلط ہے، حرام ہے. میں جانتا ہوں کہ کئی مسلمان انجانے میں علم کی کمزوری کی وجہ سے وہ مزار پہ جاتے ہیں. اور میرا یہ کہنا ہے کہ بہت سا کلچر جو ہے، یہ کلچر ہمارے زندگی میں آ جاتا ہے. اور ہمارے باپ دادا پہلے کہیں نہ کہیں ہندو تو ہوں گے، تو ہمارے باپ دادا جاتے تھے مندر، تو ابھی جا رہے ہیں مزار میں. آہستہ آہستہ تبدیلی آ رہی. تو میری درخواست ہے کہ اگر آپ اسلام ان بھائیوں سے جو مزار جاتے ہیں، مسلمان بھائیوں، مزار پہ جانا بالکل غلط ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ قبر پہ جاؤ. اگر آپ قبر پہ جائیں گے تو آپ کو یہ احساس ہوگا کہ آپ کبھی نہ کبھی مرنے والے ہیں، تو اللہ پہ اور یقین کریں گے، آخرت پہ یقین ہوگا. تو قبر پہ جا کے ان کے لیے دعا کرنا صحیح ہے. جو آدمی مر چکا ہے ان کے لیے دعا کرو، ان کو دعا نہیں کر سکتے. یو کین پرے فار دیم ناٹ ٹو دیم. مطلب ان کے لیے دعا کر سکتے، ان کو دعا نہیں کر سکتے. آپ سمجھ رہے؟ وہ بیچارہ شخص مر گیا ہے، اچھا شخص تھا، اس کے لیے دعا کر سکتے، اللہ اسے جنت فردوس دے، انہیں نعمت دے، انہیں معاف کرے، وہ تک ٹھیک ہے. لیکن جا کے یہ بولے کہ میرے ایگزامینیشن میں نمبر کم ہے تو بابا نمبر اچھے کر لو، یہ بالکل حرام ہے. شفا، قرآن مجید میں کم از کم 25 آیتیں ہیں جس میں لکھا ہے شفا مطلب سفارش، وسیلہ حرام ہے. 2 آیت میں لکھا ہوا ہے صرف ان کو اجازت ہے جو اللہ تعالیٰ آخرت میں ان کو اجازت دیں گے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخرت میں. آج کی تاریخ میں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نہیں مانگ سکتے. باقی لوگ کو تو چھوڑو، سنت اور باقی بابا لوگ کو چھوڑو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا ہمارے لیے حرام ہے. جو شخص مر چکا ہے ہم انہیں عزت کرتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، ان سے پیار کرتے، لیکن ان کی پوجا نہیں کرتے، ان کی عبادت نہیں کرتے. عبادت صرف اللہ کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جنہوں نے اللہ کے سوا اور ولی بنا رکھے من دونہ اولیاء اللہ. یہ میں اس لیے آیت پڑھ کے سنا رہا ہوں کہ یہاں لوگوں کو بہت ٹھوکر لگتی ہے، اور یہی سب آیتیں بتا کر کے لوگ غوث پاک کو گالی دیتے ہیں، غریب نواز کو گالی دیتے ہیں، وارث پاک کو گالی دیتے ہیں، صابر پاک کو گالی دیتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ تو فرما رہا ہے کہ تم نے اللہ کے سوا اور اپنے اولیاء بنا رکھیں، اللہ کے سوا تم نے اور اولیاء بنا رکھیں، اور دوست بنا رکھیں، اور دوست بنا رکھیں. تو اللہ فرماتا ہے اور جنہوں نے بنا رکھیں اللہ کے سوا اور اولیاء اور دوست، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ان کے حالات اور آپ کے ذمے نہیں. حضور علیہ السلام کافروں کو سمجھانے میں اتنی محنت کرتے تھے، ایسا لگتا تھا جیسے حضور علیہ السلام اپنی جان کھو دیں، اپنی جان گوا دیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا محبوب آپ ان کے پیچھے اتنی مشقت مت اٹھائیے. آپ کا کام ہے، آپ نے اللہ نے جو آپ کو فرمان آپ پہ نازل کیا، جو باتیں اللہ نے آپ پہ نازل کی، آپ اتنی بات ان کو بتا دیجئے اور بتا کر ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیجئے. آپ اپنی جان مت گوائیے ان کے پیچھے.
حضور جو محنت کرتے تھے، فرمایا کہ آپ کے ذمے اتنا ہی کہ آپ پیغام پہنچا دیں، اور باقی آپ جو ہے نا جو دل سوزی کرتے ہیں، آپ جو اندر سے کڑتے ہیں، آپ وہ سب نہیں کریں، آپ سے ان بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، آپ سے تو بس اتنا ہی کہ آپ اپنا پیغام پہنچا دیے بس، باقی کی ان کی ذمہ داری آپ کے سر نہیں ہوگی۔ قیامت کے دن یہ ایمان کیوں نہیں لائے، ان کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، کیونکہ آپ اپنی ذمہ داری پوری کر چکے۔ یہ آیت پوری ہے جو میں نے آپ کے سامنے اس کا ترجمہ پڑھ دیا، ترجمہ پڑھا ہے میں نے، حالانکہ میں ترجمہ نہیں پڑھ رہا ہوں، عام طور پہ خلاصہ ہی پیش کر رہا ہوں، لیکن یہاں رک کر کے آپ سے میں نے بات کرنی ہے کہ جب یہ ہوتا نا کہ من دون اللہ، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ اور ولی بنا رکھے، اللہ کے علاوہ اور ولی بنا رکھیں، تو یہاں آگے آیت مبارکہ کا مفہوم بھی تو دیکھو، آگے آیت پاک کا تیور بھی تو دیکھو، ترجمہ بھی تو دیکھو، یہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، کن ولی کے بارے میں بات ہو رہی ہے، کن ولی کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ ولی کے کئی معنی ہیں، ولی کا معنی دوست ہے، ولی کا ایک معنی کارساز کے ہے، ولی کا ایک معنی قریبی کے ہے، ولی کا ایک معنی محبوب کے ہے۔ تو یہ جو اللہ فرماتے ہیں اللہ کے علاوہ جو تم نے اپنے دوست بنا رکھے ہیں، یہاں اولیاء سے مراد ہے کارساز، یہاں اولیاء سے مراد ہے معبود، اولیاء سے مراد ہے جن کی تم عبادت کرنے لگے ہو۔ تو آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ یہ آیتوں کو جب اولیاء اللہ پہ بیان کیا جاتا ہے، تو آپ سے میں سوال کرتا ہوں کہ مکے میں آخر کون سے ولی تھے، کن اولیاء کو کافر پوج رہے تھے، کن ولیوں کے مزارات تھے؟ بتوں کی آیتیں مزارات پہ چسپاں کرتے ہو، بتوں کے احکامات اللہ کے نیک بندوں پہ چسپاں کرتے ہو، شرم کرو، اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دو گے؟ قرآن کا غلط معنی اور مفہوم بیان کرتے ہو۔ اللہ کہہ رہے اللہ کے سوا، اللہ کو چھوڑ کر جو تم نے خدا بنا رکھے ہیں، اللہ خوب جانتا ہے ان کے احوال کو اور ان کے حالات کو۔ تو مکے میں کوئی ولی کی مزار نہیں تھی اس وقت جب یہ قرآن اتر رہا تھا، تب تو بتوں کو پوجا جا رہا تھا۔ تو یہ آیتیں بتوں کے لیے، اور جو ہم اولیاء اللہ کو مانتے ہیں، ایک ہے ماننا، ایک ہے محبت کرنا، ایک ہے پیار کرنا، اور ایک ہے پوجا کرنا اور عبادت کرنا۔ ہم کسی ولی کی عبادت نہیں کرتے۔ جب میں نے کل کے اس محفل میں کہا، کلیہ میں نے کہا کہ ہم اللہ کے رسول کو سب کچھ مان کر بھی کہتے ہیں عبدہ و رسولہ، جب ہم رسول اللہ کی عبادت نہیں کرتے تو ہم کسی ولی کی عبادت کیا کریں گے؟ ہمارے لیے تو ولیوں سے بڑھ کر، صحابہ سے بڑھ کر، سب سے بڑھ کر، سارے نبیوں سے بڑھ کر اگر کسی کی ذات ہے تو سید الانبیاء مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہے۔ جب ہم ان کی عبادت نہیں کرتے کس کی عبادت کریں گے؟ حضور علیہ السلام کے مزار پاک کو بھی، حضور کے مزار پاک کو بھی ہم سجدہ کرنا جائز نہیں سمجھتے۔ ہمارے امام اہل سنت نے کہا، پیش نظر وہ نوبہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے۔ ہمارے ہاں سجدہ کرنا غیر اللہ کو جائز نہیں، حرام ہے۔ امام اہل سنت نے الزبدۃ الزکیہ نام کی پوری کتاب لکھی ہے سجدہ تعظیمی کی حرمت پر، کہ غیر اللہ کو سجدہ کرنا حرام ہے۔ ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن غیر اللہ کو سجدہ تعظیمی بھی جائز نہیں، یعنی تعظیم کا سجدہ کرنا بھی جائز نہیں۔ بھئی چوکھٹ چومنا، چادر چومنا، اگر اس کو تم سجدے کا نام دیتے ہو تو یہ ظلم ہے۔ چومنے میں اور سجدے میں فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے۔ اس لیے خدا کے لیے امت میں فتنہ نہ پھیلایا جائے۔ تو ہم اولیاء اللہ کو پوجتے نہیں ہے، عبادت ان کی نہیں کرتے، ان کو مانتے ہیں اور اللہ کے حکم سے مانتے ہیں اور اللہ کا بندہ مانتے ہیں۔ پیروں کو، فقیروں کو، ولیوں کو اللہ کا بندہ مانتے ہیں۔ دیکھو مکے کے کافروں میں اور ولیوں کے ماننے والے ہم لوگوں میں فرق کیا ہے؟ وہ خدا مانتے تھے، ہم خدا نہیں مانتے، ولیوں کو خدا نہیں مانتے۔ جب نبی کو خدا نہیں مانتے، عبدہ و رسولہ کا کلمہ پڑھتے ہیں، ولی کو خدا کیسے مان سکتے ہیں؟ یہ ولی تو سب غلام ہے مصطفیٰ جان رحمت کے، ولی تو سب دامن پھیلاتے مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں۔ اولیاء اللہ ان کے در کے آستانے کے سوالی ہیں،
اپنے دامن کو وہاں پھیلاتے ہیں. تو جب جس جگہ ان کا دامن بھرتا ہے تو دامن بھرنے والے نبی کو ہم خدا نہیں مانتے, عبدہ و رسولہ کہتے ہیں. تو جو لوگ دامن پھیلاتے اس رسول کے آستانے پہ, ان کو خدا کیسے مان سکتے ہیں؟ اگر معاذ اللہ کوئی کسی ولی کے آستانے پہ جا کے سجدہ کرتا ہے, یہ اس کی جہالت ہے. اس اہل سنت کا اس فعل سے کوئی تعلق نہیں ہے. جیسے اسلام میں شراب حرام ہے, اگر مسلمان شراب پیتا ہے تو اس سے اسلام کا کیا تعلق ہے؟ مسلمان کے شراب پینے سے کیا یہ ہو جائے گا کہ اسلام میں شراب حلال ہے؟ معاذ اللہ کبھی نہیں, قطعاً نہیں. تو جیسے مسلمان کے شراب پینے سے شراب حلال نہیں ہو سکتی اور علماء کو مورد الزام نہیں ٹھہرایا جا سکتا کہ یہ شراب کو حلال سمجھتے ہیں. معاذ اللہ علماء تو شراب کے خلاف تقریر کرتے ہیں. جو شراب پیتا اس کی جہالت ہے, اس کی کم علمی ہے, اس کی شامت اعمال ہے. تو ایسے ہی اگر کسی ولی کے آستانے پر جا کر کوئی معاذ اللہ سجدہ کرتا ہے, اس کی جہالت ہو سکتی ہے, اس کی کم علمی ہو سکتی ہے, اس کی شامت اعمال ہو سکتی ہے. کوئی ولی کے آستانے میں بیٹھ کے گانجا چرس پی رہا ہے, یہ اس کی شامت اعمال ہے, اس کی جہالت ہو سکتی ہے. اہل سنت اس کی اجازت نہیں دیتے. اہل سنت اس کی کبھی اجازت, کسی عالم نے کبھی اس کی اجازت نہیں دی. اگر کسی ولی کے آستانے پر ناچ ہو رہا ہو, گانے ہو رہے ہوں, تو علماء اہل سنت کبھی اس کی تائید نہیں کرتے. یہ اہل سنت پہ الزام ہے کہ یہ لوگ اس طریقے کی بات کرتے ہیں. اور پھر ہم سجدہ کیوں کریں گے ولی کے آستانے پہ؟ ہم تو سجدہ اللہ کو کرتے ہیں. اگر ہم ولیوں کے آستانے پہ جا کے سجدہ کرتے تو پھر اہل سنت مسجدیں کیوں بناتے؟ سجدوں کے لیے مسجد ہے, زیارت کے لیے ولی کے آستانے. ہم وہاں زیارت کے لیے جاتے ہیں, اور ولیوں کے لیے کہ یہاں زیارت کے لیے جانا ہمارے پاس ایک نہیں درجنوں حدیثیں موجود ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی زندگی کا سب سے پہلا سفر جو مکۃ المکرمہ سے مدینہ منورہ میں صرف 6 یا 7 سال کی عمر میں فرمایا, وہ اپنے والد کے مزار کی زیارت کے لیے فرمایا. اٹھا کر کے دیکھو حضور کی سیرت ہے. اپنی امی کے ساتھ گئے تھے کہ نہیں گئے تھے 6 سال کی عمر میں مکۃ المکرمہ سے مدینہ طیبہ؟ کیوں گئے تھے؟ لوگ کہتے ہیں کہ وہ رسول اللہ کے والدہ جو ہے وہ حضور کے والد کے ننیال والوں سے ملانے لے گئی تھی. واہ صاحب, والد کی ننیال, اتنا دور کا رشتہ اور اتنا لمبا سفر. 3 لوگ, ماں نے یہ کہا تھا بیٹا تو نے اپنے والد کا چہرہ نہیں دیکھا, تو میری تمنا ہے چہرہ نہیں دیکھا, کم سے کم میرے جیتے جی باپ کی مزار تو دیکھ لے. تو حضور علیہ السلام نے سفر کیا. پھر اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام سال میں 1 مرتبہ ہر سال شہدائے احد کے مزارات پر تشریف لے جاتے تھے, وہاں جا کر کے امت کی مغفرت کی دعا فرماتے تھے. پھر اس کے بعد شب برات میں حضور علیہ السلام کو جنت البقیع میں دیکھا گیا امت کی مغفرت کی دعا کرتے ہوئے. حجۃ الوداع کے موقع پہ حضور علیہ السلام کا چہرہ چاند کی طرح تمتمانے لگا. ام المومنین نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کا چہرہ تمتما رہا ہے؟ کہا ہاں, میں نے اپنی ماں کے مزار کی حاضری کی اجازت مانگی, میرے اللہ نے مجھے اجازت دے دی. میں اپنی ماں کے مزار پہ گیا تھا, میرے لیے اللہ نے میری والدہ کو اور میرے والد کو ان کی قبر سے نکالا اور میں نے کلمہ پڑھا کر ان کو اپنی امت میں داخل کیا. حضور خوش. حج کو جانے سے پہلے حضور ماں کے مزار پر گئے. تو اللہ کے پھر اس کے بعد آپ دیکھیں, قرآن اٹھا کر دیکھیں, قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. اللہ فرماتا ہے پاک ہے وہ ذات جو لے گئی رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. مسجد اقصی تک کیوں؟ الذی بارکنا حولہ, اللہ فرماتا ہے مسجد اقصی کے آس پاس, مسجد اقصی کے آس پاس ہم نے برکت رکھی ہے. کہاں رکھی ہے برکت؟ آس پاس. مسجد کے اندر کی بات نہیں کی, کیونکہ یہ قرآن کی شان ہے. جو سب جانتے قرآن اس کا ذکر نہیں کرتا ہے, وہ تو سب کو معلوم ہے کہ مسجد میں برکت رہتی ہے, مسجد برکت کی جگہ سب کو معلوم ہے. پھر اللہ نے کیا کہا بارکنا حولہ, مسجد اقصی کے آس پاس ہم نے برکت رکھی ہے. تو یہ آس پاس کی برکت کیا ہے؟ یہ آس پاس کی برکت ابراہیم علیہ السلام کا مزار ہے, اسحاق علیہ السلام کا مزار ہے, حضرت یعقوب علیہ السلام کا مزار ہے. تو حضور وہاں گئے تو حضور علیہ السلام ان انبیاء کے مزارات میں بھی تشریف لے گئے. تو شب معراج تو حضور مزارات پر بھی گئے. تو مزار پہ جانا کوئی شرک نہیں ہے, کوئی غلط کام کرتا تو ذمہ دار وہ ہے. تو یہ جب اولیاء اللہ کو مانتے ہیں اور پھر اولیاء اللہ کو بھی بندہ مانتے اللہ کا. اور مکے کے کافر یہ کہتے تھے معاذ اللہ, اللہ چاہیں نہ چاہیں ہمارے بت جو چاہیں دلا سکتے ہیں,
अलियाज़ु बिल्लाह, अहले सुन्नत का, ईमान वालों का ऐसा कोई अकीदा नहीं। हम तो पहले उन्हें बंदा मानते, खुदा नहीं मानते, और फिर ये कहते हैं अल्लाह की इजाजत से ये मदद कर सकते हैं, अल्लाह के चाहे से मदद कर सकते हैं, अल्लाह की अता से ये दे सकते हैं, अल्लाह की अता से ये नवाज सकते हैं। अब आप बताएं क्या इसमें कोई शिर्क है? इसमें शिर्क क्या है? अगर अल्लाह की अता से वो नहीं दे सकते शिफा, तो फिर आप ये कैसे कहते हो कि डॉक्टर के यहां से दवा लाया तो अच्छा हो गया? डॉक्टर अच्छा करेगा, दवा अच्छा करेगी, कौन अच्छा करेगा? ये शिर्क नहीं है? ये शिर्क नहीं है? फला डॉक्टर के गया तो अच्छा हो गया, डॉक्टर अच्छा करेगा। अच्छा किसने किया? अल्लाह ने किया। जरिया कौन बना? डॉक्टर और दवाई जरिया बनी। तो जब तेरा डॉक्टर और दवाई जरिया बन सकती है, तो क्या गौसुल आजम दस्तगीर जरिया नहीं बन सकती? गरीब नवाज जरिया नहीं बन सकते? यही तो समझाना चाहिए। ये थी आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।